اپنے امامہ مبارک کے کپڑے کو اتار کے ان کے پاؤں کو صاف کرنے لگے۔ جب صاف کرنے لگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت، میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اس کو لازم پکڑ لے گا، جو ان سے محبت کرے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اندر ایک تو میں اپنا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں جو کہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن لوگ پڑھیں گے، اس سے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ کے دین کو سمجھنا آسان ہوگا، اور اہل بیت سے علم لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے اس کے بارے میں اہل بیت ہمیں بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کے اندر معاملہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کیا تھی۔ جب ہم ان دونوں چیزوں کو پکڑیں گے تو کبھی بھی ہم گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ ہم صراط مستقیم سے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کا فیصلہ ہے، ہمارے نبی کی ہوئی بات ہے۔ اس بات کے اوپر صحابہ عمل کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کے سامنے ہمارے نبی نے فرمایا نا کہ جو دو چیزوں کو لازم پکڑے گا اللہ اس کو کبھی گمراہ نہیں کرے گا۔ تو پھر صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ محبت کا حق ادا کیا، ان کے ساتھ ایسی محبت کی جو ہمارا نبی ان کو سکھا کے گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے تھے، تو دیکھا کہ باہر بارش ہوئی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، کھیلتے کھیلتے بچوں کے ساتھ آئے، اور ایک گڑھا تھا جس کے اندر پانی ٹھہرا ہوا تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے اس گڑھے میں ان کا پاؤں چلا گیا، ان کی جوتی بھی خراب ہو گئی، ان کے پاؤں بھی خراب ہو گئے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل دیکھا تو فوراً کھڑے ہوئے، اپنے شاگردوں کو چھوڑا، دوڑتے ہوئے حضرت حسین کے پاس گئے، ان کے پاؤں کو پکڑا، اور پکڑ کے اپنے امامہ مبارک کے کپڑے کو اتار کے ان کے پاؤں کو صاف کرنے لگے۔ جب صاف کرنے لگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو بوڑھے ہیں، آپ میرا پاؤں کیوں صاف کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسین، ہم تیرے نانا کی وجہ سے تیری عزت کرتے ہیں، یہ جو تیرے ساتھ نسبت جڑی ہوئی ہے، اے حسین مجھے یہ صاف کرنے دے، میں تیرے نانا کی وجہ سے یہ تجھے عزت دے رہا ہوں۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم اہل بیت کی عزت کریں، اہل بیت کی قدر کریں، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے بڑھ کے کہ اس دنیا کے اندر بہترین گھرانہ نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔